یہ صبر و تقوی ایسی بڑی دولت ہے کہ تمہارے دشمن جتنی بھی چالیں چلیں، جو بھی وہ سازشیں کریں، وہ کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ کفار کو اور اسلام دشمن لوگوں کو اپنا دوست اور ہمراز نہ بناؤ۔ اب یہ جو اگلا رکوع یعنی سورہ آل عمران کا 13واں رکوع جو ہے، اس میں رب کائنات نے غزوہ احد کے حوالے سے اور غزوہ بدر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، اس کا ذکر کیا ہے۔ یعنی اس میں ہمیں اس بات کو سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو یہ صبر اور تقوی جو ہے، جس کے بارے میں اللہ نے ہمیں بتایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو نہ نقصان پہنچائے گا تمہیں ان کا فریب کچھ بھی۔ تو یہاں اللہ نے عملی مثال دی ہے کہ یہ جو تمہیں بتایا کہ صبر و تقوی کتنی بڑی دولت ہے، اس کا اندازہ تم اس بات سے لگا سکتے ہو کہ غزوہ بدر جو 2 ہجری میں ہوا، رمضان کے مہینے میں ہوا، تو اس میں تمہاری جو تعداد تھی یعنی مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ ان کے پاس کچھ تھا بھی نہیں، کوئی ہتھیار ایسے نہیں تھے، کوئی ان کے پاس سواریاں ایسی نہیں تھیں کہ دشمن کا وہ صحیح طور سے مقابلہ کر سکتے، جبکہ دشمن کے پاس 1000 کا لشکر تھا جو ہر طرح سے مالا مال تھے، ہتھیار بھی موجود تھے، دیگر اسباب بھی سارے کے سارے موجود تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے وہاں تمہیں فتح و نصرت سے ہمکنار کیا اور ایسی فتح عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ جس کی مثال پوری تاریخ انسانیت میں کہیں نہیں ملتی، کہ 313 بے سر و سامان جو لوگ تھے انہوں نے اتنے بڑے لشکر کو جو ہے شکست سے دوچار کر دیا۔ لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے تقوی کو اختیار کیا تھا، صبر کو اختیار کیا تھا، مصائب پر انہوں نے صبر کیا، مشکلات پر صبر کیا، اور وہ دل میں اللہ کا ڈر اور خوف رکھتے تھے۔ لیکن جہاں اس صبر اور تقوی میں ذرا سا بھی انسان سے جو ہے کوئی خطا ہو جائے تو پھر اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے بھی رب کائنات نے پھر مثال دی غزوہ احد کی۔ یہ غزوہ جو ہے 3 ہجری میں ہوا، شوال کا مہینہ تھا، چونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو غزوہ بدر ہے وہ 2 ہجری میں ہوا، اور اس میں کافروں کے 70 بڑے بڑے جو رؤساء تھے ان کو واصل جہنم کیا گیا، 70 جو ہے مارے گئے، 70 لوگوں کو قیدی کیا گیا، باقی سب کے سب وہاں سے بھاگ گئے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ اس کا ہم نے بدلہ لینا ہے، مسلمانوں سے کفار نے بدلہ لینے کے لیے اگلے سال یعنی 3 ہجری کو احد پر آنے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ وہ 3 ہجری شوال کے مہینے میں احد کے مقام پر آئے اور وہ مدینہ طیبہ پر حملے کی غرض سے آئے۔ اب مسلمان کوئی لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں تھے کہ جی ہم ان سے لڑائی کریں، جھگڑا کریں، لیکن ان کی مجبوری تھی، وہ کیا کرتے؟ اپنا دفاع نہ کرتے، ان کو اپنا دفاع بھی کرنا تھا۔ تو اپنے دفاع کے لیے 3 ہجری میں کفار مکہ نے 3000 کا لشکر تیار کیا۔ یہ 3000 کا لشکر مسلمانوں پر چڑھائی کے لیے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں سے مشورہ فرمایا، مشاورت ہوئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جس میں عبداللہ ابن ابی منافق کو بھی بلایا گیا مشاورت کے لیے، چونکہ وہ بھی اپنے آپ کو بظاہر مسلمان ہی کہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ یہ تھا کہ یہ جنگ جو ہے ہم مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر لڑیں، اور اکابر صحابہ کرام جو تھے ان کا مشورہ بھی یہی تھا کہ یہ جنگ مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر لڑی جائے۔ اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ عبداللہ ابن ابی منافق کی مشاورت بھی یہی تھی، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ جنگ ہمیں مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر ہی لڑنی چاہیے۔
لیکن کچھ نوجوان ایسے تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور ان کی بڑی تمنا تھی کہ ہم دشمن کا مقابلہ کریں، اور ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ایسی تھی کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں جو ہے یہ جنگ مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر نہیں بلکہ مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر اپنے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈائریکٹ اپنے رب سے رابطے میں رہتے ہیں، جو رب کائنات کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، وہی الہی سے اپنے سارے معاملات سر انجام دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کی رائے کو مسترد نہیں فرمایا۔ حالانکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اکابر صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو اکابر صحابہ کرام ہیں، ان سب کا مشورہ یہ ہے کہ ہم مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر لڑیں، اور سب سے بڑی بات کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر ہی کرنا چاہیے، لیکن ان کی رائے نوجوانوں کی یہ تھی کہ نہیں، ہم باہر نکل کر لڑیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قدر اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھا اور اسی کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے اور جنگی جو لباس ہوتا ہے وہ آپ نے پہن لیا، زرہ پہن لی۔ اب پیچھے آپس میں باتیں ہونے لگیں، بعض صحابہ نے ان کو کہا کہ تم لوگوں نے یہ کیسی بات کرتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے ہیں اور اس پر اصرار کرنا کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، یہ کیسی بات ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کر جب باہر آئے تو اب ان کو اس بات کا کچھ اندازہ ہوا کہ ہم نے صحیح نہیں کیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خود یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اندر رہ کر لڑیں تو ہمارا اصرار جو تھا وہ شاید صحیح نہیں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا چاہیں ویسا کریں، ہم آپ کا مشورہ ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کسی نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ جب وہ زرہ پہن لے یعنی جنگی لباس پہن لے تو اس کو بغیر جنگ کیے اتار دے۔ اب چلو، تو لہٰذا مسلمانوں کا یہ لشکر جو 1000 لوگوں پر مشتمل تھا وہاں سے روانہ ہوا، احد کی طرف، احد کے مقام کی طرف آئے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب ایک طرف 3000 کا لشکر ہے اور وہ پوری تیاری سے آئے ہیں، ابو سفیان اس وقت تک چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کمانڈر تھے، وہ کمانڈ کر رہے تھے کفار کے لشکر کی، وہی اس لشکر لے کر آئے ہوئے تھے۔ تو 3000 کا لشکر، ادھر 1000 لوگ ہیں، لیکن ان 1000 لوگوں کا بھی کیا حال ہے کہ جب یہ لشکر چلا، ابھی احد کے قریب پہنچنے والا ہی تھا کہ عبداللہ ابن ابی منافق، جو مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں، انہوں نے کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو زک اور نقصان پہنچانا ہوتا ہے، تو وہ الگ ہو گیا، اپنے 300 لوگوں کو لے کر، 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ کہنے لگا کہ جی ہم نے تو یہ مشورہ دیا تھا، ہمارے مشورے پر جب عمل نہیں کیا گیا تو ہم کیوں اس میں جائیں؟ آپ اندازہ کریں کہ ایک تو پہلے ہی تعداد کم، اور پھر ایسے وقت میں کہ جب عین لڑائی کا وقت، لڑائی کا مقام آتا ہے، ایسے میں اگر کوئی دشمن ایسی سازش کرے تو وہ جو لڑنے کے لیے جا رہے ان کی ہمتوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ سب کی ہمتیں پست ہو جائیں گی نا۔ اب سب کی ہمتیں پست ہو گئیں کہ یہ کیا ہو گیا، 300 لوگ الگ ہو گئے اور صرف 700 مسلمان جو ہیں، 700 جانثار جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ رہ گئے۔ اب اس عمل کی وجہ سے جو عبداللہ بن ابی منافق نے کیا کہ اپنے 300 لوگوں کو الگ کیا اور واپس ہو گیا، وہ مخلص مسلمان جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان بھی چھڑکتے تھے، ان میں سے بھی 2 گروہ، ایک کا قبیلہ اوس سے تعلق تھا، ایک کا خزرج سے تعلق تھا، قبیلہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ، یہ 2 قبیلے تھے کہ انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہم بھی واپس لوٹتے ہیں،
قبائلی سسٹم تھا، قبائلی نظام تھا. تو لہٰذا ان دو قبیلوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہم بھی واپس لوٹتے ہیں، لیکن رب کائنات نے ان کی دستگیری فرمائی، ان کی مدد فرمائی کہ ان کی ہمتوں کو، ان کے حوصلے کو بلند کر دیا، اور وہ اس موقع پر الگ ہونے سے بچ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یہاں فرمایا ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور یاد کرو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح سویرے رخصت ہوئے آپ اپنے گھروں سے اور میدان احد میں بٹھا رہے تھے مومنوں کو مورچوں پر جنگ کے لیے. اب جب احد کے مقام پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ پہنچے تو صورتحال کچھ ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کے جہاں مورچے بنائے، جہاں ان کو متعین کیا، پیچھے ایک گھاٹی تھی اور سامنے دشمن کا لشکر موجود تھا. اس گھاٹی کی طرف ایک راستہ ایسا تھا کہ جہاں سے مسلمانوں پر حملہ ہو سکتا تھا، حملے کا خدشہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 700 جانثاروں میں سے 50 لوگوں کو، 50 تیر اندازوں کو اس گھاٹی پر متعین فرما دیا، مقرر کر دیا. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا اور یہ تاکید فرمائی کہ اگر ہم شکست کھا جائیں یا فتح پا لیں، بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ پرندے ہمارے گوشت بھی نوچ لیں، تم نے اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا، اس گھاٹی پر بس تم نے رہنا ہے جب تک میں بلا نہ لوں، یعنی جب تک میں خود نہ بلاؤں اس وقت تک تم نے اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا. وہ صبر اور تقوی کی جو ہمیں تعلیم دی گئی تھی، اب اس صبر اور تقوی میں کچھ لوگوں کے اندر کمزوری آ گئی. وہ کیا ہوا؟ جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہونے لگا تو ابتدا میں ہی رب کائنات نے اہل ایمان کو کامیابی سے ہمکنار کر دیا. دشمن جو ہے شکست کھا گیا اور وہ بھاگنے لگا. اب جب ان تیر اندازوں نے دیکھا کہ ہمیں تو فتح مل گئی ہے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا تاکہ یعنی یہاں پر مسلمان جو ہے تاکہ فتح یاب ہو جائیں، تو لہٰذا فتح تو ہمارے سامنے موجود ہے. تو جب یہ دیکھا کہ جی وہ سب بھاگ رہے ہیں تو انہوں نے اس گھاٹی کو، اس درے کو چھوڑ دیا. جو ان کے کمانڈر تھے، امیر تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بارہا منع کیا کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تم اس گھاٹی کو نہ چھوڑو. انہوں نے کچھ نہ سنا اور صرف 10 یا اس سے بھی کم لوگ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہ گئے. یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ بھی کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے. اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کفار کے لشکر کی طرف سے لڑ رہے تھے، انہوں نے دیکھا، اور وہ گھوڑ سوار جو ان کا دستہ تھا اس کے کمانڈر تھے ان میں، کفار میں. تو انہوں نے جب اس گھاٹی کو خالی دیکھا اور چند لوگوں کو دیکھا تو وہ وہاں پر آ گئے اور وہاں پر آ کر انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. یعنی پیچھے سے، پیٹھ پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ ہو گیا. وہ 9-10 لوگ جو بھی تھے ان سب کو شہید کر دیا گیا. اب وہ 9-10 لوگ جو ہیں وہ 200-300 لوگوں کا کیسے مقابلہ کرتے؟ تقریباً 200-300 لوگوں کا دستہ تھا. ان کو شہید کر دیا گیا اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ ہوا. اب ایک افراتفری پھیل گئی. جو مسلمانوں کے اندر ڈسپلن تھا، ایک سسٹمیٹک جنگ ہو رہی تھی، وہ سب ختم ہو گئی، سب افراتفری کا شکار ہو گئے. یہاں تک کہ افواہ یہ پھیل گئی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور ہمتیں پست ہو گئیں. یعنی جو لڑ بھی رہے تھے تو ان کی ہمتیں بھی پست ہو گئیں. اور یہی وہ غزوہ ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا. 70 مسلمان یہاں پر شہید ہوئے اس غزوہ احد کے اندر. تو یہ وہ ذرا سی کمزوری تھی صبر میں. وہ جو فرمانے صبر اور تقوی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، صبر نہیں کیا، تھوڑا سا صبر میں کمی دکھا دی تو وہ جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. وہ جو کھلی فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. رب کائنات نے ہمیں یہاں یہ سمجھایا اور بتایا ہے
کہ صبر اور تقوی اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل دراصل یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو فتح و نصرت سے ہمکنار کرتی ہے۔ مال، اسباب، لشکر، یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی، اصل کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے صبر و تقوی کے دامن کو تھامے رکھنا۔ بہرحال نتیجہ یہ ہوا کہ اسی جنگ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر چوٹ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی کا ذکر فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو، صبح سویرے جب رخصت ہوئے آپ اپنے گھروں سے اور میدان احد میں بٹھا رہے تھے مومنوں کو مورچوں پر جنگ کے لیے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا